امریکہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے متحرک امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم پاکستان اور بھارتی ہم منصب کو فون، کشیدگی میں کمی پر زور۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش۔ کہا بھارت کا اشتعال انگیز رویہ خطے میں امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت افسوسناک ہے۔ سندھ طاس معاہدے سے انحراف ناقابل قبول ہے۔ بھارتی الزامات توجہ ہٹانے کی کوششیں۔ جموں و کشمیر کا پرامن حل ہی خطے کے دیرپا امن کی ضمانت ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے 70 سالہ تعلقات میں ہمیشہ مل کر کام کیا۔ پاکستان باہمی دلچسپی کے شعبوں پر امریکہ سے قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کو مل کر کام جاری رکھنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پر زور دیا کہ بھارت کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن کے لیے پاکستان سے تعاون کرے۔ پہلگام واقعہ بھارت کا فاسٹ فلیگ آپریشن ثابت۔ را کی خفیہ دستاویزات سامنے آ گئیں۔ را کی ہدایات پہ آپریشن کے مقاصد اور پروپیگنڈے کی مکمل تفصیلات شامل۔ خفیہ دستاویز کے مطابق آپریشن کے تحت آزاد کشمیر میں محدود کارروائی کا منصوبہ بنایا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں تیزی لانا مقصد ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچا کر بھارت کو دہشت گردی کا مؤثر ساتھی ظاہر کرنا ہدف تھا۔ منصوبہ عالمی سطح پر پاکستان کی انسدادی دہشت گردی پوزیشن کمزور بنانے کی کوشش، را سے منسلک کشمیری گروپ کو حملے کا ٹاسک سونپنے کا انکشاف، حملے کی ذمہ داری ٹی آر ایف یا پی اے ایف ایف پر ڈالنے کی منصوبہ بندی کی گئی، جھوٹے شواہد تیار کر کے پاکستان پر الزام لگانے کی سازش۔ پروپیگنڈے کا خصوصی ہدف امریکہ، یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتیں ہیں۔ اگر بھارت نے فوجی تصادم کا راستہ اپنایا تو یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی، اس کے بعد جو ہوگا وہ پاکستان طے کرے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام۔ کہا پاک فوج مکمل تیار ہے، جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزامات کا سلسلہ شروع کیا جو بھارتی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ واقعے کی آزاد اور غیر جانبدارانہ انکوائری کروائی جائے۔ بھارتی حکومت کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو۔ پاکستان کے عوام اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ قوم متحد ہے۔ قومی سلامتی کونسل کا اعلامیہ آ چکا۔ تمام سیاسی جماعتوں کا واضح عزم ہے کہ کسی کی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت خود ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کروا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس دینا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف آخری مضبوط دیوار ہے۔ بھارتی جنگی جنون کا جواب دینے کے لیے پاک فوج کی جنگی تیاریاں عروج پر۔ مشقوں میں چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینک، توپ خانہ اور انفینٹری حصہ لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور شکر گڑھ سمیت دیگر علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم، ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج کے قربان جوانی دینے کو تیار۔ پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات آج نہیں ہو سکے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتھا نے 6 رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو بھیجی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری چھٹی کے باعث عام قیدیوں، حوالاتیوں کی بھی اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی سے جمعرات کے روز سیاسی رفقا سے ملاقات کا دن مقرر ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے، ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔